أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنوبه. اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ اعتکاف کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کیا جائے گا۔ اعتکاف سے مراد کسی جگہ رکنے کا معنی ہے، اعتکاف کا معنی، لیکن یہاں فقہ اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان کچھ دنوں کے لیے دنیاوی مصروفیات، دنیاوی فکر کو چھوڑ کر مخصوص اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے کسی جگہ رک جائے، تو یہ اعتکاف ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف نازل ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے اس کے شرائط میں سے چند شرائط ذکر کروں گا۔ ان میں سے یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو اور روزہ رکھے، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اسی طرح عدد شرط ہے کہ کم از کم 3 دن ہو، 3 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے، 3 دن اور 2 رات ہو تو کافی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ انسان 4 مساجد میں سے ایک مسجد میں اعتکاف کرے، مسجد بصرہ، مسجد کوفہ، مسجد نبوی اور مسجد حرام۔ البتہ جامع مسجد میں بھی، دیگر جامع مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا امام غیر عادل نہ ہو۔ اور جب انسان اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے چند چیزیں ترک کرنا ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے لیے جماع کرنا جائز نہیں ہے، استمنا جائز نہیں ہے، اور خوشبو سونگھنا، کسی بھی بو کو سونگھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیع و شراء کرنا، تجارت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ اسی طرح کسی دنیاوی امر یا کسی اخروی امر ہو، دینی امر ہو، لیکن وہ دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے، جیت حاصل کرنے کے لیے بحث کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ حق اظہار کے لیے بحث کرنا صحیح ہے، لیکن البتہ غلبہ پانے کے لیے کوئی انسان بحث کرتا ہے تو یہ بھی ایک انسان کے لیے، معتکف کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی شرط ہے کہ ان چیزوں کو ترک کرنا، ورنہ اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ اعتکاف کو ان امور میں سے ترک کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک مسئلہ ہے کہ انسان کے لیے مسجد میں رہنا چاہیے، وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے، وہیں پہ رکنا ہے، سوائے کہ انسان مجبور ہو جائے، مثلا غسل کرنے کے لیے یا دیگر امور جن کے لیے باہر نکلنا واجب ہے، مجبوری ہے، اس کے لیے نکلنا جائز ہے، ورنہ مجبوری کے علاوہ نکلنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی انسان کے لیے مثلا غسل واجب ہو جائے، غسل اگر مسجد میں کرنا ممکن ہو اور ایسا غسل ہو جس کے ساتھ مسجد میں رکنا جائز ہو تو وہاں پر رک سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں رک سکتے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا اگر اعتکاف کرنے کے بعد اعتکاف کو باطل کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا۔ اب اگر کوئی انسان اعتکاف کو جماع کے ذریعے باطل کرے، ہاں کسی دیگر امور کے ساتھ باطل کرے تو کفارہ واجب نہیں ہے، اعتکاف باطل ہے، لیکن جماع کے ذریعے اعتکاف باطل کرے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے۔ اور اگر ماہ رمضان میں یہ کام کرے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ماہ رمضان ہے، تو پھر اس کے اوپر 2 کفارہ واجب ہوگا، ایک ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کا اور دوسرا اعتکاف باطل کرنے کا۔ اسی طرح ماہ رمضان کے قضا ہو، روزہ ہو اور ظہرین کے بعد ایسا کام کرے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اعتکاف نذر والا اعتکاف ہو تو پھر اس کے بعد 3 کفارہ واجب ہوگا، ابطال اعتکاف، نذر توڑنے کا اور ماہ رمضان میں جماع کرنے کا۔ اور اگر وہ یہ کام جو ہے اپنی صائمہ روزہ دار بیوی کے ساتھ کرے تو اس کے اوپر 4 کفارہ واجب ہوگا۔ تو یہ ہے اعتکاف کے احکام۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اعتکاف کو باطل کرے
تو اگر وہ اعتکاف جو ہے نظر معین تھا تو اسی معین دن کو دوبارہ قضا کرنا واجب ہے، اور اگر نظر معین نہیں تھا تو فوراً دوبارہ اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اعتکاف مستحب ہے تو علماء فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے، اعتکاف مستحب ہے تب بھی اگر 2 دن اعتکاف کے لیے رہنے کے بعد اعتکاف کو باطل کرے تو پھر مستحب ہونے کے باوجود دوبارہ اعتکاف کرنا ضروری ہے، لیکن اگر 2 دن سے پہلے مستحب اعتکاف کو باطل کرے تو پھر دوبارہ اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔